پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد خان ہوں. آج دو اہم فیصلے دو اہم عدالتوں سے آئے ہیں, دو بڑی عدالتوں سے آئے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ سنایا ہے. مختصر فیصلہ اگرچہ سنایا ہے, ڈیٹیلڈ فیصلہ آئے گا تو اس میں تفصیل سے ہمیں ریزننگ پتہ چلے گی, لیکن اس مختصر فیصلے کا کرکس یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں, ان کے کیس میں قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اگرچہ اس فیصلے کو ریویو بھی نہیں کیا گیا, لیکن یہ یا اس کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا فیصلے کو, کیونکہ وہ شاید سپریم کورٹ کے لیے ممکن نہیں ہے اور سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ اس سے ایک نیا راستہ کھل جائے گا. لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں تھا, تو پھر اس کی ایک انٹرپریٹیشن کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرح سے تو ریویو آ ہی گیا ہے اس پر. تو اس کے ایک تو لیگل پہلو اور پھر اس کا سیاسی پہلو کیا ہے, ان دونوں چیزوں پر آج پروگرام میں بات کریں گے. دوسرا, آج پشاور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا ہے, حکم امتناعی جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جو سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ سے متعلق تھا. سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں دی گئی تھیں اور یہ ریزرو سیٹس باقی سیاسی جماعتوں میں ان کے جو تناسب سے, جو جیت کا تناسب ہے اس سے تو وہ تقسیم کر دی گئی تھیں, لیکن اس پر آج حکم امتناعی ہوا اور کل کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں. اب یہ معاملہ فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن الٹیمیٹلی دونوں جو فریق ہیں وہ اس کو لے کر تو پھر بھی سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے. اگر الیکشن کمیشن کے خلاف آیا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اگر سنی اتحاد کونسل کے خلاف آیا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں 6 بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں. یہ سوال میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کو کن 6 سوالوں کا جواب چاہیے یا 6 سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے. تیسرا, بہت ہی ایک کل خاص طور پر فارم 45 سامنے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ پر, آفیشیل ویب سائٹ پر آفیشیل طریقے سے فارم 45 سامنے آئے, اس میں بہت سارے انگلیاں اٹھی ہیں, بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, اور آج پریس کانفرنس بھی کی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے, اور جس میں بتایا ہے کہ اوور رائٹنگ کر کے ریزلٹس کو چینج کیا گیا. مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جیسے کہ 2014 میں بنا تھا, اور اس 2014 کے کمیشن کے نتائج کو سب نے تسلیم کیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ جی منظم دھاندلی نہیں ہوئی لیکن بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو کیا اس طرح کا کمیشن کوئی دوبارہ بن سکتا ہے تاکہ ساری سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو؟ کیا یہ ایک حل ہو سکتا ہے اس بے چینی کے خاتمے کا جو اس وقت ہمیں سیاسی طور پر دکھائی دے رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عابد احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, بہت شکریہ آپ صاحب, خوش آمدید. پلوشہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. جہانگیر جدون صاحب ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کا جو فیصلہ آیا, اس پر پلوشہ خان صاحبہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اگرچہ فیصلے کو تبدیل نہیں کیا گیا, لیکن سپریم کورٹ نے اپنی غلطی کو سدھارا تو ہے اور کہہ رہے ہیں کہ غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, آگے نہیں بڑھا جا سکتا, اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا آئینی تقاضوں کو پورا کیے بغیر اس وقت کیا گیا تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے, تاریخ نے تو اپنا فیصلہ پہلے دن سے سنا دیا تھا, اور تاریخ تو اپنا فیصلہ جو ہے وہ کسی کورٹ کی ججمنٹ آئے یا نہ آئے, تاریخ کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ تو بہت عرصے سے جو ہے تاریخ سنا چکی ہے. بہرحال آج سپریم کورٹ نے بھی اپنے ادارے کی غلطی کو تسلیم کیا ہے, لیکن بہرحال یہ بہت سوبرنگ جسے کہتے ہیں افسوس سے خالی لمحہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک قیمتی شخص کو جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے, ذوالفقار علی بھٹو, اور اس آج کی تصحیح سے ضرور ان کے جو چاہنے والے ہیں, ہماری پارٹی, ان کی جو اولاد ہے, ان سب کو تو ایک دلی سکون پہنچا ہوگا. مگر جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا اور ان لوگوں کا جو ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے, اور ایک بڑی تعداد میں عوام کا, وہ نقصان تو ہو چکا. اور اس کے بعد سے ظاہر ہے ہر ایک ایسا فیصلہ جو کہ غلط ہو, ناانصافی پہ مبنی ہو, برا ہو, اس کے اپنے ریپرکشنز ہوتے ہیں پاکستان پر اور اس ملک کی تاریخ پر, اس ملک کے آنے والے دنوں پر. وہ سارے پھر ہوئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا نہیں ہوا, اور آج بھی جہاں ہم کھڑے ہیں وہ اس وقت کے آفٹر شاکس جو کسی نہ کسی طرح سے جو برے فیصلے ہوتے رہے, وہ انہی کی وجہ سے آج بھی ہم جو ہے وہ آفٹر شاکس بھگت رہے ہیں, اور ہم تلاش میں ہیں کسی طریقے سے ہمیں کوئی اسٹیبلٹی یا جو ہے وہ مل جائے. صحیح ہے. اور ابھی پلوشہ صاحب آپ نے کہا کہ تاریخ کو درست کرنے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 5, 7, 8, 10 سال میں کئی ایسے فیصلے ہیں
جس پر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو بھی سپریم کورٹ کو بیٹھ کر دوبارہ سے دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک نیا راستہ شاید کھل رہا ہے. لیکن پہلے ذرا اس کو پہ ایک قانونی رائے میں حافظ احسان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ اگرچہ ریویو نہیں ہوا یا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا, لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا, تو یہ تو فیصلہ ہے نا اب سپریم کورٹ کا کہ جی یہ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے, تو ٹیکنیکلی اٹس اے ریویو. دیکھیں اسد اللہ, جو اس ساری سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 186 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھجوایا ہے, اس کو بڑا ایکسٹرا آرڈینری جا کے اس کی مینٹینیبلٹی سے باہر نکلے ہیں. چونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈوائزری جورسڈکشن پریزیڈنٹ کی آتی ہے اس کے اندر آپ کے لائیو ایشوز آتے ہیں, اور لائیو ایشوز وہ ہیں کہ جس کا آپ کا پبلک انٹرسٹ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, یا پریزیڈنٹ کسی چیز کو کہے. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آن دی ایڈوائس آف دی گورنمنٹ اگر کوئی چیز بھجواتا ہے تو سپریم کورٹ اس چیز کی پابند ہے کہ اس کے اوپر اس نے جواب دینا ہی دینا ہے. اب اس کیس کے اندر 5 سوال بنیادی طور پہ آئے, اور جو پہلا بنیادی سوال تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کیا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس آف لا یا لیگل فیئر ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9, آرٹیکل 8, آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 25 کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو اپریل 2011 کے اندر ریفرنس بھجوایا تھا اس کا فنڈامنٹل تھا. اب اس کے آگے 4 اور سوال تھے کہ نمبر 2 تھا کہ کیا ججز بائس ہیں یا نہیں ہے, یا وہ ججمنٹ بائس ہے یا نہیں ہے. پھر اسلامک انجنکشنز کی بات کی گئی کہ کیا وہ سزا جو اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے اندر آیا گیا کہ کیا ہم اس کو ایز اے پریسیڈنٹ جو ہے وہ سائٹ کر سکتے ہیں, اور فائنلی کیا گیا کہ کیا ایسی ایویڈنس موجود تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کنوکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہ سوال تھے جو 186 کے اندر آئے. اب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایشو تب آیا ہے کہ جب 78 کی ایک ججمنٹ ہائی کورٹ کی آئی, اس ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کی جب ججمنٹ آئی ناٹ ایز اے ایپلیٹ کورٹ بلکہ ایز اے اوریجنل ٹرائل کورٹ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی. سپریم کورٹ نے 79 کے اندر ایک فیصلہ کیا, اور تب سے اس ملک کے اندر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. اور چونکہ اس کی بنیادی 3-4 وجہ ایسی تھی. نمبر 1 یہ تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کسی بھی شخص کو آپ سیکشن 109 کے اندر جس کی ڈائریکٹ ایویڈنس اس کے خلاف نہ ہو اس کو ابیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیتے. نمبر 2 اس کے اندر یہ آیا کہ جو اوریجنل آپ کی سیشن ٹرائل کی جورسڈکشن تھی اس کو جب ہائی کورٹ کے اندر لے کے گیا گیا تو آپ نے ایک فورم جو تھا وہ ایکیوزڈ کا رائٹ تھا آپ نے اسے ڈپرائیو کیا. نمبر 3 اس کے اندر آیا کہ جو ایک پرسنل وینڈیٹا تھا دا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ اور فارمر پرائم منسٹر کے درمیان, وہ بھی بہت ساری چیزوں کے اندر آیا تھا. اور چوتھی چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ پروسیس کیا جا رہا تھا تو ساری کی ساری ایویڈنس ایک اپروور کی تھی, اور اس اپروور کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ آیا. اور جب اس کو سپریم کورٹ کے اندر لایا گیا تو جنرلی اسد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا بینچ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو پھر کیپٹل پنشمنٹ نہیں بنتی, بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے. تو یہ 44 سال سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر یا سپیریئر کورٹ کے اندر ہنچ ہو رہا تھا, جس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک وہ جوڈیشل مرڈر والا سلسلہ وہ ختم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سارا کوسچن جو پہلا ہے وہ باقی چیزوں کو ایڈریس کر دیتا ہے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ری اوپن نہیں کر سکتے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے ورڈکٹ کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو کیس تھا یا یہ ٹرائل جو تھا اس کو جس لیول کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو صحیح ہے. لیکن اب اس میں ایک راستہ تو شاید کھل گیا ہے, اور پنجول صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اپنی لیگل اوپینین دیجیے گا کہ کیا ایک راستہ اور کھل گیا کہ پھر ایسے کوئی اور فیصلے ہیں جس کو آئین کو ری رائٹ کرنے سے تعبیر کیا گیا, جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا منحرفین کے کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا, اس طرح کے فیصلے پر بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تو آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا. پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو اقامہ کا ایک فیصلہ آیا تھا, نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا. حال ہی میں آپ کی پارٹی کا نشان واپس لیے جانے کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا. تو کیا کوئی بھی صدر آ کے اب ایک راستہ ایک ہمیں مل گیا ہے کہ اس طرح کے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ریویو ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا جی, بلایا. دیکھیں آج آپ دیکھیں 50 سال کے بعد جو ہے جا کر فیصلہ ہو رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. ہم ہر روز یہی کہہ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز میں یکے بعد دیگرے جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں, فیئر ٹرائل دی ہی نہیں گیا.
فیئر ٹرائل کی کیوں بار بات کر رہے تھے, کیوں ڈیو پروسیس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ وقت کے اوپر انصاف نہ دینا انصاف دینے سے انکار کے مترادف ہے. اور 50 سال کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس بندے کو سزائے موت غلط ہوئی ہے اور بندہ تو واپس نہیں آئے گا, ٹھیک, یا یہ کہا جائے کہ وہ 14 سال جیل میں رہا, یہ اتنے لوگ شہید ہو گئے اس سارے معاملے کے اندر, یہ وقت واپس نہیں آئے گا, ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو پاکستان کی تاریخ شاید بالکل مختلف ہوتی. اور یہی صورتحال عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہے. باقی ہماری اسی طرح سے ورکرز ہیں جن کو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. تمام لوگ بے گناہ ہیں, ان کو فوراً رہا کیا جائے. اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھا جائے, اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے اسی طرح سے سائفر کیس کے اندر ریمارکس دیے تھے کہ کوئی ایسی شواہد جو ہیں وہ نہیں جوڑتے جس سے عمران خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ منسوخ کیا جا رہا. لیکن اس کے اندر کیا ہوا, اس کے باوجود سزا سنا دی گئی. اس طرح سے پراسیکیوٹر وہاں پر اپوائنٹ کیے گئے, کوئی ہمارے وکیلوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا, ڈیفینس کا موقع نہیں دیا گیا. باقی کیسز دیکھ لیں, اسی لیے عدت کا کیس دیکھ لیں. صرف وجہ کیا تھی کہ الیکشن کے اندر لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنا کہ ان کا لیڈر تو باہر آ نہیں رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی تقاضے آج بھی پورے نہیں ہو رہے؟ آئینی تقاضے دیکھیں, میں وہی کئی کیسز میں جی بالکل نہیں ہو رہے, بالکل نہیں ہو رہے. کئی کیسز کے سارے کیسز میں نہیں ہو رہے. اور یہی صورتحال ہمارے روز چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ انصاف دیا جائے, اس ملک کو انصاف دیے. آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب جو سیٹوں کے حوالے سے پہلے بات آپ کر رہے تھے, ہم بڑا واضح طور پر کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, آپ کسی اور کو دے گئے. یوں تھوڑی ہوتا ہے, ان کی جو سیٹیں ہیں جو ان کا تناسب ہے, آپ ان کے تناسب سے زیادہ ان کو سیٹیں الاٹ کر رہے ہیں. کس قانون کے تحت کر رہے ہیں, کس آئین کے تحت کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی انٹرپریٹیشن کر سکے, لیکن وہ خود سے اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. وہ اسی طرح سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں جس طرح سے فارم 45 کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. جہانگیر جدون صاحب, بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو, اور کہا گیا کہ ان کا یہ واقعی ایک جوڈیشل مرڈر تھا. یہ ظاہر فیصلہ میں نہیں لکھا گیا, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تو اب یہی بنے گی. لیکن دوسری طرف کیا ایک اور شخص جس کا نام احمد رضا قصوری ہے, وہ انصاف سے محروم ہو گیا؟ یعنی اب وہ سوال کرے گا پھر میرے والد کو کس نے قتل کیا تھا, اور 45 سال کے بعد ایک شخص کو انصاف مل رہا ہے اور ایک دوسرا شخص انصاف سے محروم بھی ہو رہا ہے. اس کا دیکھنے کا دوسرا پہلو کیا یہ بھی ہے؟ نہیں, دیکھنے کا پہلو تو ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں نا, جو بندہ ملزم ہوتا ہے, ایکیوزڈ ہوتا ہے, اس پہ پروسیکیوشن کا برڈن ہوتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کے ذریعے کسی کوئی بھی بندہ ہو, چاہے ذوالفقار علی بھٹو, یہ تو ایک بہت بڑا کیس تھا جس کو ہسٹری نے ابھی کہا ہے جی غلط ٹرائل ہوا ہے. تو آیا کیا جن ججوں نے غلط ٹرائل کیا ان کو کوئی سزا ہوگی؟ وہ کدھر گئے ہیں, مار گئے ہیں؟ اس وقت کیا کیا انہوں نے مطلب ہے اپنے اوپر چیزیں صحیح ہیں جنہوں نے ڈسسینٹنگ دی تھی, وہ کہاں سے کیا کہاں پہ گئے ہیں؟ تو عدلیہ اپنی آپ کی صلاح اگر 44 سال بعد کرے گی تو پھر اس کو کوئی محل فائدہ نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تو ساری دنیا کہہ رہی تھی. جسٹس نسیم زنشان جب انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی ہم سرکار کی نوکری کرتے تھے, کیا کریں؟ تو ججوں کو چاہیے کہ سرکار کی نوکری کرنے کے بجائے انصاف کریں. اگر انصاف کر سکتے ہیں, اس پہ بیٹھے نہیں کر سکتے, گھر کو جائیں, اپنا بچوں کے ساتھ رہیں, کھائیں پیئیں, وکالت کریں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر آپ 20 سال کے بعد کہیں گے کل کو میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو وہ کہیں گے جی یہ تو غلط سزا دی تھی 5 ججوں نے, تو وہ 5 جج تو آپ سارے پینشن ریٹائر. پھر عمران خان کا کیس آئے گا, کہیں گے جی بڑی زیادتی ہو گئی تھی عمران خان کے ساتھ, یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو میرے خیال میں ججوں کے لیے کچھ سزا مقرر کریں کہ جو جج وقت پہ فیصلہ غلط کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں, ان کی میلا فیڈی ہوتی ہے, ان کی پینشن وغیرہ تو ضبط ہونی چاہیے. اور ان کے بچے جو ہے ٹیکس پیئر پہ پڑھتے بھی ہیں, پھر مرنے تک عیاشی کرتے ہیں, پھر پینشن ان کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور پینشن میں لاکھوں میں ہوتی ہے, ملینز میں ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ اب اس دنیا کے ساتھ ختم کریں, پاکستان کے ساتھ. تو جو جج انصاف نہیں کر سکتا وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا اقدار ہی نہیں ہے. یہ کرسی اس کو اللہ کی طرف سے امانت ہے, اور لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے گا. اگر انصاف جج نہیں بلکہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا, لیکن ہمارے یہاں عادت یہ ہے کہ کرسی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے, جو مرضی ہے آپ کی بےزتی ہو جائے, یا انصاف نہ دے سکیں آپ, یا آپ پہ جو مرضی ہو جائے, وہ آپ نے بس کرسی ضرور لینی ہے. بالکل صحیح ہے. تو پلوشا صاحبہ, اب میرا جو سوال تھا بنیادی کہ کیا ابھی نعیم حیدر تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں آئینی تقاضے پورے نہ ہونے کے حوالے سے. میں نے کچھ کیسز کا حوالہ دیا جس پر بہت ڈیبیٹ رہی ہے پچھلے 5-7 سال میں پاکستان میں. کیا اور پھر ہم نے ایک اور پہلو آپ کے کیس میں یہ دیکھا ہے, یعنی بھٹو صاحب کے کیس میں, کہ 2011 سے ریفرنس پڑا ہوا تھا. بہت سارے چیف جسٹس صاحبان آئے اور انہوں نے ایک آدھ سماعت کے بعد اس کو دوبارہ کبھی لگایا ہی نہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پھر کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر آج بھی 45 سال کے بعد بھی کسی کو انصاف دینا ہے تو یہ محض عدالت کا اختیار نہ ہو یا ان کا ثواب دیدی اختیار نہ ہو کہ وہ چاہیں تو کیس کو فیس کریں اور چاہیں تو نہ کریں, تبھی شاید کوئی ایگزامپل سیٹ ہو سکے گی؟ دیکھیے بالکل ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف تو دیکھیے نہیں ملا نا. انصاف تو تب ملتا جب ان کے اوپر جو الزام تھا اس کی جو ہے
جو گناہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان دی. اب وہ جان تو واپس نہیں آ سکتی، لہٰذا انصاف تو نہ ان کو ملا، نہ ان کے بچوں کو ملا، اور نہ ان لوگوں کو ملا جو ان کے چاہنے والی ایک دنیا تھی. وہ تمام لوگ جو چلے گئے اس دنیا سے اسی امید پہ کہ شاید کسی دن جو ہے وہ انصاف قدرت نے کیا. یہ میں ضرور کہوں گی کہ قدرت اپنا انصاف جو ہے اور اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے، قدرت نے انصاف کیا. اور لیکن جو عدالتوں کا کام ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک صدارتی ریفرنس کے بعد کتنے سال لگے. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اونس اس بات پہ ہونا چاہیے، ہمارا سارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا دوبارہ معاملہ نہ ہو کہ پھر کوئی 50 سال انتظار کرے اور پھر اس کی جو دوسری نسل ہے وہ کھڑے ہو گئے، وہ ان کو یہ سنا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. یہ کوئی زیادتی کا اعتراف کرنا، جبکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آج دیکھیے آج اسرائیل بمباری کر رہا ہے غزہ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ کیس لگا ہوا ہے. وہ تو اپنے جو بھی دفاع میں بات کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو تو پتہ ہے کہ وہ جابر ہے، وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے. تو ظالم جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری کورٹس کو بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ آنے والا جو ہماری عدلیہ کی ایک رینکنگ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں ہماری کوئی عزت اس لحاظ سے ہو کہ کم از کم اس ملک میں انصاف جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ظاہر اگر کوئی فیصلہ کر لے اور پریشرز نہ لے تو اتنا مشکل نہیں ہے. اور اس طرح بہت ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے. پتہ نہیں کتنے ذوالفقار علی بھٹو جو غریب تھے، ان کو جو کمزور تھے یا جن کی معاشرے میں اتنا نام نہیں تھا، وہ لوگ اسی طرح کتنے ہیں جو دبے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آج 21ویں صدی میں بھی یہ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چند سالوں میں ہی مل جائے، زندگی میں ہی مل جائے. تو جنرلی ایک افسوسناک صورتحال ہے، جیسے بہت سی اور صورتحال اس ملک میں افسوسناک ہے. لیکن ایک چیز میں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، لیکن ایک چیز حافظ صاحب میں اپنی کلیئرٹی کے لیے اور ویورز کے لیے کوئی ابہام پیدا نہ ہو، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ریویو نہیں ہے، چونکہ یعنی بھٹو صاحب کے اوپر جو الزام تھا وہ اس کو اس فیصلے میں بری نہیں کیا گیا اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ آئینی تقاضے پورے ہوتے تو شاید پھر بھی یہی نتیجہ نکلتا. اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ ہے وہ پہلی دفعہ آیا 79 کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے، اور آرٹیکل 185 یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے، یعنی کہ جس طرح یہ فیصلہ ہوا تو اس کی ڈائریکٹ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اور ونڈو ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کام کو غلط طور پہ کر دیتی ہے، یہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے غلط ہے، یہ پارٹی سمجھتی ہیں، تو وہ سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو فائل کر دیتی ہیں. جب وہ ریویو اس چیز کو فائل کر دیتی ہیں تو اس کے بعد اگر جو وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس کو آپ ری اوپن نہیں کر سکتے. اور دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر آپ نے کسی نہ کسی جگہ سٹاپ لگانا ہوتا ہے. اگر آپ سٹاپ نہیں لگاتے تو پھر تو اس کا ہے نہیں. اب اس کے اندر ہوا یہ کہ جب 188 کے نیچے فیصلہ آیا اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، بات ختم ہوگی، لیکن وہ ایشو اس سینس کے اندر آج تک لائیو تھا کہ فیئر ٹریٹمنٹ یا فیئر ٹرائل نہیں ہے کہ آپ اس کیس کے اندر صرف ایک ہی بندے کو کیپٹل پنشمنٹ کریں، ایک ہی بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے اور وہ بندہ موقع پہ بھی موجود نہیں ہے، اس کو 109 پہ کیا جائے، اور پھر ہماری ہی کورٹس اس کو ایز اے پریسیڈنٹ کے طور پہ ایک اچھا لیتی بھی نہیں رہی ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کو ہم ایز اے پریسیڈنٹ سائڈ کریں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس جو ہے وہ آرٹیکل 189 90 کے نیچے بائنڈنگ ہے. تو ایک پریشر تو تھا نا، چاہے معاشرے کا پریشر تھا، پولیٹیکل پریشر تھا، جوڈیشل پریشر تھا، یا اس کے بعد خاص طور پر اس وقت جو چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا اعتراف کر چکے کہ دباؤ میں فیصلہ دیا. اور اس کے بعد یہ آیا کہ اس کا ایک سیکوینس آف فیکٹس بھی تھا کہ کس طرح ایک چیف جسٹس گئے، پھر ان کی جگہ دوسرے چیف جسٹس آ گئے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کس طرح اس کو ہیسٹ کے اندر کیا گیا، پھر اس کے بعد اگلا آ گیا کہ اس جو بینچ کے اندر تھے انہوں نے کہا کہ جب 4-3 سے اس کا ایک فیصلہ آیا. تو وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس کام کے اندر سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرا خیال یہ ایسا کہ جب یہ ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو آپ یہ دیکھے گا کہ بہت زیادہ سپریم کورٹ اس کو لے کے جائے
آئے گی فیئر ٹرائل کے اوپر, پروسیس کے اوپر, اور اپنے آپ کو بھی اس کے اندر لے کے آئے گی. اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو سارے دوسرے فیصلے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کوئی, اور یہ میں بتاؤں کہ بھٹو صاحب والا جو بھی فیصلہ آیا ہے, اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پچھلے سال دسمبر کے اندر ایک فیصلہ اسی طرح تھا, اس پیرامیٹرز کے اندر آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ریکارڈک کے اوپر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی. اس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو تھا پاکستان کو $15 ارب پہ گیا معاملہ. پھر جب دوبارہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کا آیا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ایڈوائزری کوسچنز بھجوائے, اور اس کے اندر انہوں نے کمپیئر کیا گیا کہ کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی وائلیشنز تو نہیں ہے. تو یہ میں کیوں بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریسیپٹیو ہے, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو اس وقت آپ کو کاشیس یا کانشیس ہونا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے فیوچر کے اندر, ہماری گورننس کے اندر, سسٹم کے اندر, یا انصاف کے نظام کے اندر ہچ کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ رسپانسبلٹی کہہ رہے تھے کہ آج جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر مستقبل میں انگلیاں نہ اٹھیں, اس بات کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے 6 قانونی سوال اٹھائے ہیں, اور وہ سوال الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے متعلق ہیں جس میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئیں. وہ 6 سوال قانونی ہیں, ان کا اب ظاہر ہے کل اس پر کورٹ میں ڈسکس بھی ہونا ہے. وہ سوال کیا ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف, جس میں ان کی جو ریزرو سیٹس تھیں وہ انہیں نہیں دی گئیں اور باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں. اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, کل کے لیے نوٹسز جاری ہوئے ہیں. 6 سوال بنیادی اٹھائے گئے ہیں. ذرا سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں وہ 6 سوال کیا ہیں, پھر ہم ڈسکشن پہ آتے ہیں. دیکھیے, پہلا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا اس عدالت کا مخصوص نشستوں کے معاملے کو نمٹانے کے لیے دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں, کورٹ کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا درخواست گزار کو یہ درخواست دائر کرنے کا حق ہے یا نہیں, یعنی لوکس اسٹینڈائی اس کے پاس موجود ہے جو درخواست گزار ہے اس کے پاس یا نہیں. دوسرا سوال یہ. تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا ہے آج عدالت میں کہ آیا درخواست گزار کو آئین کے آرٹیکل 51(6) جسے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 اور الیکشن رولز 2017 کے رولز 92 اور 94 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے, اس کے تناظر میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر دعوے کا حق کیا حاصل ہے, یہ سوال ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ آیا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے کا جو نقص ہے قانون کے تحت یہ قابل تصحیح نہیں ہے, یعنی کیوریبل ہے یا نہیں ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ آیا قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو خالی رکھا جا سکتا ہے یا انہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جیتی گئی سیٹوں کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی کے پروسیس کے تحت تقسیم کیا جانا ہوتا ہے. دونوں الگ الگ سوال ہیں اور ان کے جو ہے وہ جواب پشاور ہائی کورٹ کو دیکھنے ہیں. چھٹا سوال اور آخری سوال جو اٹھایا گیا ہے اپنے فیصلے میں آج کے, اس میں کہا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 51(6) کی شکوں جنہیں الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 اور الیکشن رولز 2017 کے رولز 92 اور 94 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے, اس کی کیا غلط تشریح کی ہے. یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب اگر پشاور ہائی کورٹ کو ملتا ہے تو جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا فیصلہ ہوگا. اب جدون صاحب, میں پہلے آپ کے پاس اور پھر پنجوتا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جدون صاحب یہ بتائیے کہ جو پہلا سوال ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے صحیح فورم کا انتخاب کیا ہے اپنے اپیل کے لیے, پشاور ہائی کورٹ کے پاس گئے؟ دیکھیں, اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فیڈرل پہ فیصلے ہوتے تھے اس کا کنکرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے ہر ہائی کورٹ کی, لیکن جو پیچھے پریزائڈنگ آفیسر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا الیکشن کمیشن کا, تو اس پہ سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے کہ جی کوئی پروونشل جو ہائی کورٹ ہیں وہ پورے پاکستان میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی وہ پورے پاکستان میں انفورسیبل ہو. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو سیٹیں تو کے پی کے کی حد تک بنتی ہیں یا کے پی کے کی پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس کی حد تک تو ڈیفینیٹلی پشاور ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے, وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. لیکن اگر وہ کراچی کی سیٹیں بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, لاہور کے بھی, اور وہ باقی جو سیٹیں ہیں, تو پھر اس میں تھوڑا سا یہ کوسچن آئے گا کہ کیونکہ جو ریسنٹلی قاضی فیصل صاحب نے ججمنٹ دی ہے
چاہے وہ اس سے اختلاف کرے یا کیونکہ وہ بالکل لیگل چیز ہے کہ ایک اگر پورے پاکستان کا ایشو ہے تو کیا ایک پروونشل جو ہائی کورٹ ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اسٹے کر دے یا کسی وجہ سے، تو اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہوگا. لیکن میرا جو پرسنل لیگل اوپینین ہے کہ پشاور کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ وہاں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ ایک سب سے بہتر فورم وہ پشاور ہائی کورٹ ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی وہ ڈیسیژن دے سکتی ہیں. صحیح ہے. تو ایک آپشن موجود تھا ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانے کا. پنجوتا صاحب، سنی اتحاد کونسل ڈائریکٹ کیوں نہیں گئی سپریم کورٹ کے پاس؟ ٹائم بھی بچتا، سینٹ کے الیکشن نزدیک ہیں، یہ بھی فائدہ ہوتا. بہت شکریہ جی. دیکھیں ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانے کا تھوڑا سا اس لیے تھا کیونکہ ایک فارم آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، تو اس کو چھوڑ کر اسے ضائع نہیں کرنے کا پروگرام جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے ہم نے کہا کہ رجوع کیا کہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. باقی رہے گی بات یہ کہ جس طرح سے یہ سیٹیں چھینے گئی ہیں، اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ضرور ساتھ اس کے اندر ایڈ ہونا چاہیے. لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں اس میں پشاور ہائی کورٹ جنون صاحب کے خیال میں سے پشاور کے معاملے کو دیکھ سکتی ہے، کیونکہ جو پہلے فیصلہ آیا تھا آپ کے نشان کے حوالے سے اس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا، ظاہر جو پشاور ہائی کورٹ کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی فیصلہ وہ ہوا تھا. دیکھیں اس حوالے سے اب کل ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا ریمارکس دیتی ہے یا کیا بنتا ہے. اس کے حوالے سے آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا بیرسٹر غور صاحب نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. تو وہ کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کیا معاملہ اس کے اندر آتا ہے. اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ آپ کیا وہاں پر جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے، یا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کے لیے وہاں پر رجوع کیا جا سکتا تھا یا اس کی کیا بنے گی. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے انٹرپریٹیشن کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور جماعت کو سیٹیں دے دیتا، تو وہ قانونی طور پر آئینی طور پر نہیں کر سکتا تھا. کسی صورت اس کے اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے، انٹرپریٹیشن کا اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. وہ کوئی بھی عدالت ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ جس طرح سے یہ سیٹیں چھینی گئی، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جو سنی اتحاد کونسل کی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو لسٹ کے اندر جمع نہیں کروائے، تو پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشن سے یہ بات شروع ہوئی ہے. 2022 میں ہمارے انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تھے، آئین کے مطابق ہم نے پورا پراپر پروسیجر فالو کیا، اور جو ہمیں نوٹس بھجوایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. دوسرا الیکشن پھر کروایا گیا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر، حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہوں گے، اور انٹر پارٹی الیکشن کی کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن فیصلے اتنے دن محفوظ رکھنے کے بعد صرف عین موقع کے اوپر کے لوگوں کے اندر غیر یقینی الٹیمیٹلی تو دیکھیں نا وہ سپریم کورٹ پہ جا کے ڈیسائیڈ ہو گیا نا، پھر سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. اب دیکھیں اب یہ کب کہا گیا، جب اس وقت جب ہم نے ٹکٹس جمع کروانے تھے، اور یہ جو لسٹ دی گئی ہے ہماری طرف سے جو دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ دی گئی تھی اس وقت دسمبر میں، اور جنوری کے اندر بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ ہوئے. اسی طرح سے جو سنی اتحاد کونسل سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے لسٹ کے اندر یہ نہیں کہا گیا تھا، اس وقت تک ہمارا کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ اس طرح سے کوئی نہیں ہوا تھا. جس وقت ایگریمنٹ ہونا تھا اس کے بعد ہی ہونا تھا، اور اس کی نظیریں اس سے پہلے بھی ملتی ہیں. اگر باپ پارٹی کی آپ مثال دیتے ہیں کے پی کے اندر، تو اس طرح دوبارہ لسٹ دی گئی تھی. اور اسی طرح سے مہندر سنگھ ہیں ہمارے جو اقلیت سے، انہوں نے جا کر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، اور وہاں پر انہیں اجازت ملی تھی، اور بعد میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر کے وہ لسٹ جمع کروائی تھی. تو یہ اس کی نظیریں بھی ملتی ہیں. یہ نظیریں ہم نے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن نے مگر اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ سے جب اس کا حوالہ مانگا گیا، ڈاکومنٹس مانگیں گے، تو آپ نے زبانی تو بات کی ہے لیکن ڈاکومنٹ نہیں دیے، سائٹیشنز نہیں دی. الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں پیراگراف نمبر 29 میں یہ اعتراض لکھا ہوا ہے کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے 2019 کی جو مثال دے رہے ہیں اس کا آپ سے ایویڈنس مانگا کہ آپ نے ایویڈنس نہیں دیا. دیکھیں ایویڈنس کیوں نہیں ہم نے دینا، اور کیا ایویڈنس انہوں نے لینا ہو تو وہ خود نہیں لے سکتے، اور ہم سے اگر وہ مانگتے ہم کیوں نہیں دیتے. الیکشن اس حوالے سے میں تو وہ بتا رہا ہوں فیصلے میں لکھا ہوا نہیں، وہ فیصلے کے اندر تو وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. فیصلے کے اندر تو ایسے ہی لکھتے ہیں جیسے نواز شریف کو 378 ان کے ووٹ تھے اور ساتھ ایک ملا کر 1378 کر دیا گیا. تو یہ ساری صورتحال عوام کے سامنے ہے. پھر وہی فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن ویب سائٹ سے غائب کر دیے جاتے ہیں. تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن یہ چلنے والا کوئی نہیں ہے. چلیں پرباشا صاحبہ، دو حصے ہیں اس فیصلے کے جو الیکشن کمیشن کا آیا. ایک تو یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، اور دوسرا جو دیکھا گیا جس پہ ایک ممبر نے اختلاف بھی کیا تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں مل سکتی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی یا نہیں ملنی چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کیوں سمجھتی ہے، یعنی ان کا حق کیسے بنتا ہے، یا باقی سیاسی جماعتوں کا جن کو اپنے مینڈیٹ کے حساب سے تو ان کی نمائندگی مل گئی ہے ریزرو سیٹس کی، لیکن اب جو مزید سیٹیں مل رہی ہیں وہ ان کے مینڈیٹ کے مطابق نہیں ہے، تو باقی جماعتوں کا حق اس پہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے تو آپ کو الیکشن کمیشن بہتر جواب دے سکے گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور اس پہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جہاں
سندھ اسمبلی میں آلریڈی ایک بڑی واضح اکثریت ہے. وہاں 2 میرے خیال میں نشستیں اور آئی ہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا نمبرز میں. اور اسی طرح اگر آپ پریزیڈینشیل الیکشن جو ابھی اب ہمارا اگلا مارکا ہے پریزیڈینشیل الیکشن کا, اس میں بھی یہ نشستیں آئیں یا نہ آئیں یا کسی اور کو دے دی جائیں, ہمارے نمبرز پورے ہیں, ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لہٰذا اب اور نہ پیپلز پارٹی اس بات پر یقین کرتی ہے کہ کسی اور کا مینڈیٹ لے لے, اور نہ ہمیں سیاسی طور پہ اس معاملے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اب اگر اس پر دیکھیں چونکہ یہ چلے گئے ہیں کورٹ میں, اٹ از سب جوڈس, تو کل تک انتظار کر لیا جائے کہ کل کورٹ اس پہ کیا بات چیت کرتی ہے, کیا رائے دیتی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے, ہمارے صدارتی انتخابات کے لیے جو نمبرز ہیں اس میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آخری وقت پہ ایک فیصلہ ہوا ہے اور یہ سیٹ جو ہے دی گئی ہیں, یہ نہ بھی ہوتا تو بھی انتخاب انشاءاللہ جیتنے جا رہے ہیں. چلیں صدر کے انتخاب پر تو فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ دیکھیں نا 54 سیٹس آپ قومی اسمبلی میں جیتے ہیں, اپنی ریزرو سیٹس اور جو سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس ملا کے وہ اب آپ کا نمبر 73 ہو گیا ہے. اب یہ ایک سائزبل نمبر ہے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپ کے صرف 4 سیٹیں ہیں, لیکن اس 4 کے اوپر +6 مل گئی ہیں تو 10 ہو گئی ہیں. اور اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اپوزیشن کی جماعتیں جن کے پاس کل ملا کے کوئی 17 سیٹیں بنتی تھیں, ان کے پاس اچھی خاصی 45-50 سیٹیں بن جائیں گی. اسداللہ صاحب, ہم نے تو ان سے الیکشن کمیشن کو نہ یہ فارمولا ہم نے ڈکٹیٹ کیا ہے, نہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح. آپ نے کہا ہے نا جی, فاروق اشتراک صاحب نے کھڑے ہو کے آرگومنٹس دیے ہیں الیکشن کمیشن. دیکھیے یہ سیٹیں نہ بھی آئیں تو ہم جیتنے جا رہے تھے الیکشن, ہمارے نمبر پورے, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا جو ہے آخری وقت پر اگر یہ سیٹیں اس طرح جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں, ہمیں اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں. تو پھر تو بہت اچھا ہوتا, آپ ایک مثال قائم کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اس پر ہمارا حق نہیں بنتا, ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے, ہم نہیں لیتے. فاروق نائک صاحب کو پھر وہاں پر کھڑا کرنے کی ضرورت شاید نہیں تھی. دیکھیے مجھے علم نہیں فاروق نائک صاحب کی, میں سچی بات کروں انہوں نے کیا آرگومنٹس دیے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات ایک فیکچوئل پوزیشن بتا رہی ہوں کہ اگر یہ سیٹس نہ بھی آئیں تو ہمیں اس کا کوئی خاص جو ہے نقصان نہیں تھا. لیکن اب یہ دیکھیے چونکہ ایک کولیشن ہے اور اس کولیشن ساری جماعتیں ہیں. جی ایک سیکنڈ میں آتا ہوں جدون صاحب آپ کے پاس. جی جی اور ساری جماعتیں ساتھ ہیں, تو پھر یہ تو ایک جوائنٹ فیصلہ ہوگا. اب اگر اس پہ تمام جماعتیں بیٹھ کے یہ ڈیسیجن کرتی ہیں کہ ان کو نمبرز کے لحاظ سے وہ کمفرٹیبل ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے یہ پوسچرنگ ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس پہ غور ہو سکتا ہے. صحیح ہے. چلیے کل قاہرہ صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سیاسی جماعتوں کا ہی حق بنتا ہے, انڈیویجولز کا نہیں بنتا. اب انڈیویجولز تو سنی اتحاد کونسل بھی اب انڈیویجول نہیں ہے, وہ بھی ایک پارٹی ہے, تو وہ بھی بطور پارٹی یہ مانگ رہی ہے. پی ٹی آئی کے جیتنے والے آزاد امیدوار تو نہیں مانگ رہے. اینی وے جدون صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاروق نائک صاحب جو ہے وہاں پہ موجود تھے, تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا اور آرگومنٹ پہ یہ بات ہے, انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ جی ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں. البتہ ان کا یہ تھا کہ جی سیٹیں خالی رکھی جائیں, یہ ان کا آرگومنٹ تھے. تو اب الیکشن کمیشن نے جو ہے پارٹیوں کو اچھا سر, لیکن جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے نا, اس کے پیج نمبر 4 پہ یہ لکھا ہے کہ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور دیگر انڈیویجولز نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ سیٹیں ان میں برابر تقسیم کر دی جائیں. یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہے. لیکن ہم نے تو نہیں مانگی نا گواہی, آپ کے پاس جدون صاحب کی آ گئی ہے. چلیں کسی اور وہ پھر ابھی کانفلکٹ ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اور اس گواہی میں جو جدون صاحب دے رہے ہیں. ان کا پرسنل ویو یہ تھا کہ سیٹیں باقی پارٹیوں کو نہیں ملنی چاہیے, اور میرا بھی پرسنل ویو تھا کہ جی اگر سیٹیں ان کو نہیں ملتی تو آپ چلیں پھر تو اچھی بات ہے. پھر تو پیپلز پارٹی کو کلیریفائی کرنا چاہیے, ایک اور درخواست ڈالنی چاہیے الیکشن کمیشن میں کہ جناب آپ نے ہمارے حوالے سے غلط کوٹ کیا ہے, ہمیں کرٹیسزم کا سامنا ہے, ہم یہ سیٹیں نہیں چاہتے, اور پھر لینی بھی نہیں چاہیے, انکار کر دینی چاہیے تھی. اچھا 2 سوال حافظ صاحب, مجھے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ مخصوص نشستوں کو نمٹانے کے حوالے سے یہ دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا. ایک سوال یہ ہے عدالت کے سامنے, اور دوسرا یہ کہ لوکس اسٹینڈ آئی بھی بنتا ہے کہ نہیں درخواست گزار کا. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے 2 ججمنٹس آئی ہوئی ہیں, ریسنٹ آئی ہوئی ہیں. ایک آپ کے سامنے ججمنٹ آئی تھی کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ کو سسپینڈ کیا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا, اور وہاں کے اوپر سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی.
दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब आप हाई कोर्ट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट उसे देखती है कि मैं इसे सुनता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि पार्टीज़ को खुद भी चाहिए इस चीज़ के अंदर कि क्या हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन जा रहे हैं कि क्या हम इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर ये है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ये एक ही ऑर्डर को 4 प्रोविंस के अंदर मुख्तलिफ एंगल से चैलेंज नहीं कर सकती। मतलब आप एक बात वही पेशावर भी कर लें, वही कराची भी कर लें, वही उस भी कर लें। ये तो कर सकती है ना कि केपी की सीट्स को केपी में चैलेंज कर नहीं, दें, देखिए और सिंध की सीट्स को सिंध में जाकर चैलेंज कर, ये भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं आपको उसकी एक बताता हूँ वजह कि जब ऑर्डर एक है, आपका ऑर्डर ये है कि जब आप हर उस इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आप चैलेंज करते आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है जिसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं, उसके बाद आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाला मामला है वो सीधा चला जाता है। लिहाजा ये सवाल ही पैदा नहीं होना था जो जज साहब ने पहला या दूसरा आपके किया। ख्याल में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए था? सिर्फ सेक्शन 9 के नीचे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे फैसला करे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाता है। उसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स किए जाते हैं वो आपका हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है वो अंडर आर्टिकल 199 जाते हैं। जो सेक्शन 9 के नीचे जाते हैं वहां के ऊपर इलेक्शन एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एज ए एपेलेट अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूट के अंदर लिखा गया है। अब इस चीज के अंदर ये है कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया, अप्रोप्रिएट यही था कि इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया जाता। दूसरा उसके अंदर ये है, असद इस केस के 3 एस्पेक्ट्स। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंस नहीं है, वो रिजर्व सीट जिसने अप्लाई नहीं की, जिसके प्रेसिडेंट ने एज ए कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ा, ये क्योरेबल है या नहीं है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कहता है कि मैंने मेरी पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे लड़ा ही नहीं है, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ये कहती है आर्टिकल 51, 106, 224 और 104 और 92, 93 वो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन ने एतराज ही नहीं किया बल्कि इसको एक्सेप्ट कर लिया है। बल्कि क्या? कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है। नहीं, ज्वाइन करना और है, सीट लेना और है। असल तो झगड़ा ज्वाइन करना नहीं है ना, असल तो यह है कि क्या उस ज्वाइन करने से वो सीट्स मिल सकती हैं, तो वो नहीं मिल रिजर्व सीट जो 60 और 10 है। दूसरा उसके अंदर सवाल यह है कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं किसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस ही नहीं है? तो जवाब उसका भी नहीं है। अब तीसरा उस चीज के अंदर है कि क्या अगर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आई है, एक्सेप्शनल सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंट बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो आपकी सबसे ज्यादा है, तो उस सिचुएशन के अंदर अब एक आई है तो क्या किया जाए? उसका यह है कि ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहिए था। यह मामला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन एक्ट का और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। इन्हें नहीं जाना चाहिए था कि जी ठीक है आप फैसला करें। दूसरा यह है कि जो ये कि क्या सीटें ये वेकेंट्स रहेंगी, ये बिल्कुल सीटें वेकेंट रहेंगी। और अब आपके सामने 2 आए जिसकी तरह आप इशारा किया, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देता नहीं है और दूसरा उसने दे दी है। पहला जो फैसला है वो मेंटेन रहेगा और जो आगे जो उसने दी है उसको सीरियसली आपने देखा कि उसे सस्पेंड कर दिया। ये तो आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं नहीं, वो इसीलिए ना देखें, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है सीट्स को देने के अंदर, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ। असद वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसी पार्टी जो जनरल सीट्स जीत के इलेक्शन के अंदर आई हो, अब आप उसको किस तरह? सवाल ये मैं पंजोता साहब से पूछता हूं कि जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि ऐसी जमात जिनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस मौजूद है उसको ज्वाइन करने की बजाय आपने एक ऐसी जमात का इंतखाब क्यों किया? और फिर ये लिस्ट जमा नहीं की है तो फिर आपको ये क्यों मिलनी चाहिए रिजर्व सीट्स? ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। साहब, सबसे पहला सवाल जो अभी उठाया गया कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा ही ना होती हैं अगर आप सही जमात का इंतखाब करते हैं जिनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस मौजूद है। आपने कैसी जमात का इंतखाब किया जो खुद अपनी जिसके सबरा अपनी सीट से अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़े और फिर उनकी प्रेजेंस भी नहीं है और फिर उन्होंने लिस्ट भी जमा नहीं कराई? ये सारे जो नकाइस हैं ये कैसे क्योरेबल होंगे? देखिए, अगर नकाइस की बात की जाए ना तो बड़ा वाज़ह तौर पर अली ज़फ़र साहब ने भी अगले दिन भी वहाँ पर असम्बली के अंदर बात करते हुए कहा था कि हम कुछ भी कर लेते ना तो किसी सूरत इन्होंने हमें सीटें
نہیں دینی تھی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو جس طرح سے بلے باز اس کے حوالے سے اس نشان کے اوپر ہم نے الیکشن کا فیصلہ کیا, پھر آپ کیوں جا رہے ہیں عدالتوں کے پاس اگر یہ معاملہ؟ پھر آپ نے الیکشن ہی کیوں لڑا؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو حکومت ہی نہیں ملنی تھی. دیکھیں مجھے بتائیں نا کہ ہمارے پاس کوئی اور فورم ہے جہاں پر ہم جائیں, جہاں پر اگر کوئی فورم ہے جہاں پر انصاف مل سکتا ہو پاکستان کے اندر. یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ ہم نے غلط راستے کا اس لیے انتخاب کیا کہ صحیح پر بھی ہمارا حل نہیں نکلنا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ. پھر پاکستان تحریک انصاف اس کی جماعت ہے, اس کے ساتھ جو پورے ملک میں کیا گیا پھر وہ ہے. ہم نے بلے باز کے حوالے سے جب ان کو پتا چلا, انہوں نے بلے باز کو اٹھا کر اس سے بیان دلوا دیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک دن پہلے جب ہم نے ٹکٹ جمع کروانے تھے اس دن فیصلہ ہو رہا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے آپ سے چھینا جاتا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. دوبارہ ہم کو ٹکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ہم نے کس طرح سے جمع کروائے, اگلے واپس لیے, پھر نئے جمع کروائے کیونکہ وہ وہاں پر پریس کانفرنس ہو گئی تھی. ایسی غیر یقینی صورتحال کے اندر آپ سب سے بڑی جماعت آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا حق مار رہے ہیں. 52% اس ملک کی خواتین کی آبادی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر کھڑے ہو کر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن, آپ کے پاس انٹرپریٹیشن کا اختیار نہیں ہے, آپ دوسری جماعتوں کو بلا کر دے رہے ہیں, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو دیں. اور یہ ہمارا حق ہے, یہ ہماری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. جو غیر یقینی صورتحال بنائی گئی ہے وہ ادھر سے ہوئی ہے, الیکشن کمیشن نے کی ہے یا عدالت نے کی ہے. ہمارے خلاف فیصلے ہی اس طرح سے آئے کہ ہمارے پاس جو آپشن تھا اس وقت ہمارے پاس یہ بچا, اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور وہ معاہدہ ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نقص اگر موجود بھی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے. اور نہیں, نقص ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نظیریں ملتی ہیں, اس سے پہلے کے پی کے اندر نظیر ہے باپ پارٹی کی کہ انہوں نے بعد میں لسٹ جمع کروائی. اور اسی طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لاہور میں جب یہ اقلیت کی سیٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اور میں نے پہلے بھی آپ کو صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جدون صاحب, میں آپ کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے اور پھر پرویز شاہ کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ میں نے ابھی بریک میں نکال لیا, جس کا میں ریفرنس دے رہا تھا الیکشن کمیشن کے صفحہ نمبر 4 پہ پہلے پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈفرنٹ applications were filed by the major political parties including MQM Pakistan, People's Party and PMLN and also some individuals for allocation of reserve seats as per their share in the assemblies. اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ, اس میں موقف ان کا بالکل مختلف ہے اس بات سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو سیٹیں نہیں چاہتی, لیکن اس فیصلے کے مطابق پیپلز پارٹی نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ ہمیں سیٹیں ایلوکیٹ کر دی جائیں جو سنی اتحاد کونسل کی ہیں. اب بہرحال چلیے, آپ کی بات بھی محترم ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کا شاید یہ ابہام پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے واضح موقف کے ساتھ ہی اس کی کلیئرٹی آ سکتی ہے. جدون صاحب, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ فیصلہ کسی بھی عدالت سے, ابھی پشاور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بعد میں جا کر آتا ہے کہ سیٹیں خالی رہیں گی, یعنی باقی جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں مل سکتی, تو پھر یہ کیا کوئی سکون پیدا تو نہیں ہو جائے گا پارلیمنٹ میں؟ نہیں دیکھیں, یہ صرف انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا. دیکھیں پہلے نہ ان کو اس طرح انہوں نے خود کہا, یہ تو فیکچوئل باتیں ہیں, یہ تو ایکسیپٹ ہر بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اور یہ جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ ماننے چاہیے کہ ان کو مطلب 2 دن پہلے بھی نہیں پتا کہ ہم نے سنی اتحاد کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا وہاں پہ پارٹی کو مرجر کرنا ہے یا انڈیپینڈنٹ وہاں پہ جائیں گے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکشن 105 ہے, اس 104 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو آپ لسٹ دوبارہ دے سکتے ہیں. اب انہوں نے لسٹ دی نہیں ہے. اب یہ بڑی تھن لائن ہے کہ دیکھیں نا, ایک تھن لائن تو کراس ہو گئی ہے کہ اس وجہ سے کہ جی نیا بندہ ہے, پھر نیا سارا شیڈول جاری کرنا گیا. ابھی الیکشن کمیشن نے نیا شیڈول جاری کیا ہے ان سیٹوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ایکسٹرا اس پارٹی کی اگر ایگزاسٹ ہو گئی ہیں کسی دوسری پارٹی کی تو وہ جو نئی لسٹ دے گا تو وہ تو نئے نامینیشن پیپر انہوں نے پورا شیڈول جاری کر دیا کہ اس تاریخ کو اتنے مارچ کو آپ نئے بندوں کے دے دیں. اگر کورٹ اس کی یہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے جی اگر کسی پارٹی نے 0 لسٹ دی ہے لیٹ سے, تو دوسری پارٹیاں اگر نئے کینڈیڈیٹ دے رہی ہیں تو اس پارٹی کو بھی الاؤ کیا جائے کہ یہ نئی لسٹ دے دے. تو اس میں میرا خیال ہے بڑی تھن لائن ہے اور سپریم کورٹ اس کو یا ہائی کورٹ کوئی انٹرپریٹیشن اسی کر دے گی. اگر دیکھیں نا دوسری پارٹی اگر ایسے کینڈیڈیٹ دے رہی ہے جن کے پہلے نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے, وہ بھی تو نئی چیز آ گئی ہے نا, وہ لسٹ تو ان کی ایگزاسٹ ہو گئی. اب ان کا تھن لائن یہ ہے کہ انہوں نے پہلے لسٹ دی نہیں ہے. لیٹ سے ان کی لسٹ جو تھے وہ ایک بندہ تھا, ایک بندہ ختم ہو گیا تو پیچھے بندے 10 اور بچ گئے ہیں ان کی سیٹیں, تو 10 بندوں کے لیے آپ نئی نامینیشن دیتی ہے تو اس کا نیا شیڈول آئے گا. تو ایک انہوں نے اگر لسٹ ان کی دی نہیں تھی, 0 لسٹ تھی, تو کورٹ یہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے کہ اگر ان کے 90 اور 92 ارکان ہیں تو ان کی جو خواتین ہیں ان کو ریپرزنٹیشن سے ڈینائی نہ کیا جائے. ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن اسمبلی کے اندر لازمی ہونی چاہیے. صحیح ہے, چلیں پرنسپل ایک تو قانونی پہلو ہے, ایک سنی اتحاد کونسل یہ سمجھتی ہے
کہ چونکہ ان کا مینڈیٹ ہے تو ان کے مینڈیٹ کے مطابق ان کو مل جانا چاہیے. آپ کے خیال میں پلوشا صاحبہ صحیح سولوشن کیا ہے, پولیٹیکل سولوشن اگر میں مانگوں آپ سے, چلیے عدالتوں میں معاملات جو چل رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا بہتر حل ہے؟ ہم میثاق مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں, سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں 3 آپشن میں سے یعنی خالی رہنا چاہیے جو ریزرو سیٹس ہیں, سنی اتحاد کونسل کو مل جانا چاہیے, یا ایوان کو مکمل کر کے باقی سب کو میں تقسیم کر دینی چاہیے؟ آپ کے خیال میں واٹ از دا بیسٹ وے, پولیٹیکل وے؟ دیکھیے میرے کہنے سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں, لیکن بہرحال سب سے بہتر یہی طریقہ ہوتا کہ اگر سب اکٹھے بیٹھنے کی کوئی صورتحال اس میں نکل آتی. صرف یہ ریزرو سیٹس اس ملک کا چیلنج نہیں ہے, اس ملک کا بہت چیلنجز ہیں, معاشی چیلنج ہے, اس انٹرنل سیکیورٹی چیلنج ہے, یہ جو ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی, ان تمام چیزوں پر جی وہ اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال گو کہ مشکل ہے, وہ کہ نہیں نظر آتا کہ شاید سب اکٹھے بیٹھ سکیں, لیکن حل اسی میں تھا کہ اگر کوئی ایسا, اور پھر اس سے اور حل نکل سکتے تھے. اس سے آنے والے دنوں میں ہم الیکشن اصلاحات کے لیے کوئی بہتر طریقہ, یہ جو ہر دفعہ ایک تماشا ہو جاتا ہے جو ہے اربوں روپیہ اس قوم کا لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم پہلے سے بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ ریکنسیلیشن اور ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنے میں ہے, لیکن وہ کون ہوگا جو سب کو ساتھ بٹھائے, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور اس طریقے سے تو بالکل صحیح ہے. میں حافظ صاحب جاتے جاتے ایک لائن میں بتا دیں واٹ از دا وے فارورڈ. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سنی اتحاد کونسل کا مینڈیٹ ہے, وہ بالکل مینڈیٹ نہیں ہے, چونکہ مینڈیٹ تو اس پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے جو ایز اے جنرل الیکشن کے اندر آئے, اس کا الیکشن سمبل ہو اور لوگ اس کو ووٹ دیں, اور وہ اس کا مینڈیٹ ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے ایک لیگل ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ نہیں کرتا. کیا ان باقی جماعتوں کا مینڈیٹ ہے یہ جن کو نہیں ہے نا؟ میں نے تو پہلے کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ نہ ان کا ہے اور نہ انہیں جانا چاہیے تھا, نہ انہیں جانا چاہیے, اور اگر خالی رہے گا ایوان نامکمل نہیں ہوگا. اب آ جاتا ہے اس چیز کے اندر کہ آپ کا جو اوریجنل ہاؤس ہے وہ ہے 266 کا, جو آپ کے ڈائریکٹس ہیں. اب باقی اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 70 سیٹس ہیں, 70 میں سے آپ کی تقریباً 47 آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اب ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی کانسٹیٹیوشنل ہچ کی وجہ سے کہ وہ نہیں جانا چاہ رہا, تو آپ یہ کہیں کہ ہم اسے فورس کریں کہ الیکشن اسی طرح ہو یا پروسیس مکمل ہو. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان صاحب, نعیم پنجودا صاحب, پلوشا خان صاحبہ اور جہانگیر جدون صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.